اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیعنا ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين. السلام على الحسين حينما نادى بكربلاء هل من ناصر ينصرنا وهل من مغیث یغیثنا. کربلا میں زہرا کا بھرا گھر لٹ گیا. 6 مہینے کا بچہ بھی باپ کی گود میں اونٹ کی طرح ذبح کر دیا گیا. صبح سے حسین لاشیں اٹھا رہے ہیں. کبھی بچپن کے دوست حبیب کا جنازہ لائے تو کبھی بیٹے جیسے پیارے بھیا عباس کی لاش کو فرات کے کنارے چھوڑ کے آئے. عباس کی لاش لا نہ سکے. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حسین کے علاوہ اور کوئی مردوں میں باقی نہیں ہے. ایک بیمار ہے، غش کے عالم میں بستر پہ پڑا ہے. حسین خیموں میں آئے، بیویوں کو دیکھا، ایک ایک کا نام لے کے زینب تم پر سلام، ام کلثوم تم پر سلام. یہ وہ تنہائی، وہ بے کسی ہے. اس سے پہلے جب کوئی جاتا ہے حسین موجود ہے، مگر اب حسین جا رہے ہیں اور اب کوئی بیویوں کا وارث نہیں ہے. بیویوں نے گھیر لیا، آقا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. رخصت آخر کی تیاری. امام خیمے میں تشریف فرما ہوئے. جناب فضہ سے کہا فضہ جا، میرے فلاں صندوق میں میرے وہ پرانے کپڑے رکھے ہیں، انہیں لے آ، لیکن دیکھ میری بہن زینب کی نظر نہ پڑے. مگر زینب تو حلوے بھیا بھی نگاہ رکھے. فضہ چاہتی تھی کہ زینب کے دیکھے بغیر لباس حسین تک پہنچا دے، مگر زینب نے دیکھ لیا فضہ کیا لے جا رہی ہے. کہا آپ کے بھیا کا لباس آ. کہیوں کیوں کہتی ہے کہ لباس لے کے جا رہی ہے، کیوں نہیں کہتی میرے بھیا کا کفن لے کے جا رہی ہے. اجرکم اللہ. حسین نے پرانا لباس رکھا تھا، اسے بھی اور پارا پارا کیا اور پھاڑ دیا اور وہ جسم پہ پہنا کہ شاید اسے ظالم چھوڑ دے. مگر ہائے، جن ظالموں نے انگوٹھی اتارنے کے لیے انگلی تک کاٹ ڈالی، وہ اس پرانے لباس کو بھی کہاں چھوڑنے والے تھے. لباس پہن کے تیاری کر کے حسین نے نہ زرہ پہنی نہ خود پہنا. اب کیا کریں گے جی کے. کبھی کہہ چکے بھیا تیری موت نے کمر توڑ دی. جوان بیٹے کے بعد کہا تھا بیٹا تیری موت کے بعد اب جینے میں رکھا کیا ہے، کیا کریں گے جی کے. بہن سے کہا بہن اب حسین کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے، آؤ میرے ساتھ چلو. ہاتھ پکڑ کے اس خیمے میں لے کے آئی. امام کو جناب زینب کو ہاتھ پکڑ کے اس خیمے میں لے کے آئے جس میں حسین کا بیمار بیٹا
جو اتنے بیمار ہیں، اتنا شدید بخار ہے کہ مسلسل بے ہوشی کا عالم ہے، اور بے ہوش کو ہوش میں لانے کے لیے پانی کے چھینٹے دیے جاتے ہیں. یہاں تو پینے کو پانی نہیں ہے. زینب کو لے کے خیمے میں پہنچے. سید سجاد بے ہوش ہیں. بھتیجے کا سر اٹھا کے پینے گود میں رکھا، چہرے پہ ہاتھوں کو بولا بیٹا آنکھیں کھولو، دیکھو تم سے ملنے کون آیا ہے. کب سے بے ہوش ہیں سید سجاد. آنکھیں کھولی، دیکھا بابا سر کھڑے ہیں، مگر سر سے پیر تک خون میں ڈوبا ہوا بدن. ابھی لباس بدلا ہے مگر خون میں ڈوبا ہوا لباس، بدن پر زخم. یہ کیوں ہے؟ ابھی حسین لڑے نہیں ہے. نہیں، ہر مجاہد ایک بار لڑا ہے، مگر حسین جتنی مرتبہ کسی شہید کے سرانے پہنچے ہیں، لڑ کے پہنچے ہیں، اگر 70 لاشیں اٹھائی ہیں تو 70 بار زہرا کے لال نے اسی بھوک اور پیاس میں جنگ کی. بابا کیا عالم ہے کہ میرے اور یزید کے درمیان جنگ ہے. کہ پھر حبیب کہاں ہے؟ بیٹا شہید ہو گئے. مسلم کہاں ہے؟ شہید ہو گئے. ایک ایک کا نام لیتے لیتے ارے میرا چچا عباس کہاں ہے؟ عباس ہوتے جو نہ ہوتے. کہا بیٹا شہید. اکبر بھیا کا شہید. کہا بیٹا اب کیا بتاؤں، بس مردوں میں تم بچے ہو یا میں بچا ہوں. کوہنیاں ٹیکی، بدن کی طاقت لگائی. پھوپھی اماں سہارا دیجئے، پھوپھی اماں عصا دیجئے. کیا کرو گے بیٹا؟ کہا عصا کا سہارا لے کے میدان جنگ میں بابا کی مدد کرنے جاؤں گا. حسین نے سمجھایا بیٹا تمہارا میدان جہاد کربلا کے بعد ہے، تم پر سے جہاد ساقط ہے، تم بیمار ہو. رخصت آخر حسین کر چکے بیٹے سے. بیٹا پھر غش کے عالم میں چلا گیا. پھر خیموں میں آئے، قناتیں لگی ہیں، بیویاں رخصت آخر کے لیے کھڑی ہیں. دونوں طرف بیویاں ہیں اور حسین فرزند زہرا درمیان سے سر جھکائے ہوئے گزر رہے ہیں. جس پر سر پر نگاہ پڑی ابھی چادر چھینے گی، جس بازو پہ نگاہ پڑی ابھی رسن بدے گی، ننھی سی بچی کے چہرے پہ نگاہ پڑی ابھی تماچے کھائے گی. ایک ایک سے رخصت ہوتے ہوئے حسین آ گئے. اب حسین کو زینب کو ساری امانتیں حوالے کرنا ہے. زینب گریاں ہیں، زینب بے چین ہیں، زینب مضطرب ہیں. بس یہ آخری بار زینب کی بے چینی ہے. حسین نے کہا بہن اس بے چینی کے ساتھ رخصت کرو گی تو جب سوکھے گلے پہ خنجر چلے گا تو تمہارا یہی چہرہ سامنے آئے گا. زینب تمہیں امانتوں کا خیال رکھنا ہے. زینب نے سنبھالا، چہرے سے غم کی شدت کو کم کیا. جاؤ بھیا خدا حافظ. ذوالجناح کے کنارے آئے حسین، لجام فرس پکڑی. سوار ہونے کے بجائے ایک مرتبہ دائنی طرف دیکھا، ایک بار بائیں طرف دیکھا. زینب سمجھ گئی ارے میرا بھیا سوار ہوتا تھا تو عباس بازو پکڑتے تھے، اکبر رکاب تھامتے تھے. اب کون ہے؟ کہا بھیا نہ عباس ہے نہ اکبر ہے، مگر تیری بہن زینب ہے، میں تجھے سوار کروں گی. اپنے ہاتھوں سے بازو پکڑ کے زینب نے بھیا کو سوار کیا. ذوالجناح پہ بیٹھے، اشارہ کیا میدان جنگ میں لے کے پہنچا دے. میرے نانا کے گھوڑے، بس یہ آخری زحمت ہے، اب اس کے بعد تجھے زحمت نہیں دوں گا، مجھے مقتل تک پہنچا دے. مگر گھوڑا اپنی جگہ رکا ہوا ہے. پھر حسین نے کہا مجھے پتا ہے بہت بھوکا ہے، بہت پیاسا ہے، تو بھی زخمی ہے، مگر یہ بس آخری زحمت ہے. گھوڑے نے بھی سر جھکا کے سر اٹھایا، اشارہ کر رہا تھا آقا کیسے چلوں ذرا دیکھیے تو. اب جو حسین نے نگاہیں جھکا کے دیکھا تو گھوڑے کے قدموں سے ننھی سی بچی سکینہ لپٹی ہے. ارے میرے بابا کو نہ لے جاؤ، میرے بابا کو نہ لے جاؤ. حسین اترے، ارے بیٹا جانے دو، بابا کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ کہ اللہ کے حوالے بیٹا، اللہ کے حوالے. دین بچانا ہے، جانا ہے، جاؤ بابا خدا حافظ.
حسین، بھوکے حسین، پیاسے حسین، زخمی حسین، تھکے ہوئے حسین، نڈھال حسین، کمزور حسین لڑنے کے لیے آئے۔ ایک مرتبہ میمنہ پہ حملہ کیا، میسرہ پہ حملہ کیا، قلب لشکر میں جدھر سے گزرتے ہیں بجلی کی طرح تلوار چلتی ہے، سر اڑ اڑ کے گرتے ہیں۔ کہاں بھاگتے ہو بزدلو؟ ارے تم نے میرے بھیا عباس کو مار ڈالا، تم نے میرے بھیا لال اکبر کو مار ڈالا، کہاں بھاگتے ہو؟ ارے بزرگ خطیب سے سنا، ایک مرتبہ لڑتے لڑتے حسین نے رکاب میں پیروں کو ڈالا، تن کے کھڑے ہوئے، فرات کا رخ کیا، میرے بھیا عباس، ارے تم نے جوانی میں جنگ کے جوہر دکھائے تھے، اپنے بوڑھے بھیا کی جنگ دیکھ لو۔ حجرکم علی اللہ، حجرکم علی اللہ، کبھی قلب لشکر میں، کبھی میمنہ میں، کبھی میسرہ میں، پل پل کی خبر فضا خیموں تک پہنچا رہی ہیں۔ مگر اب وہ وقت آ گیا کہ حسین کہیں دکھائی نہیں دیتے، خیموں میں بیویاں بیٹھی ہیں۔ کوئی ہوتا جو آقا کی خبر لاتا، کوئی ہوتا جو بھیا کی خبر لاتا۔ ایک مرتبہ زینب بے چین ہو کے نکلی، راوی کہتا ہے میں نے دیکھا ایک بی بی بہت بے چینی کے ساتھ خیمے سے سر پہ چادر ڈال کے نکلی۔ بے چینی کا یہ عالم ہے کہ چادر کا ایک سرا سر پہ ہے، ایک گوشہ زمین پہ کھینچتا جا رہا ہے، لشکر کے درمیان سے گزرتی ہے۔ ارے میرا بھیا کہاں ہے؟ ارے میرا ماجایا کہاں ہے؟ کوئی راستہ بتانے والا نہیں، نیزوں کی اینیاں چبھونے والے ضرور ہیں۔ ٹیلے کے بلندی پہ پہنچی، جو زیارت کرنے گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے، جو نہیں گئے اللہ انہیں شرف نصیب کرے۔ جہاں قبر مطہر ہے وہیں پر بہت گہرائی میں قتل گاہ ہے، بہت گہرائی میں قتل گاہ ہے۔ حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر یہیں چلا تھا۔ میدان سے لڑتے لڑتے حسین اس گہرائی تک کیوں گئے تھے؟ شاید وجہ یہی رہی ہوگی کہ جب میرے سوکھے گلے پہ خنجر چلے تو میری بہن خیمے سے نہ دیکھ سکے۔ مگر حسین کو ڈھونڈتی ہوئی زینب پہنچ گئی۔ ارے اس چھوٹی سی ٹیلے پہ پہنچی، آواز دی میرا بھیا کہاں؟ دیکھا سر سجدے میں ہے، ظالم خنجر لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ آواز دی ابن سعد میرا بھیا ذبح ہو اور تم تماشا دیکھو۔ حسین کے کانوں میں آواز پہنچی، غیرت دار بھائی نے خاک سمیٹی، سجدے میں سر رکھ رہے تھے۔ زینب کی آواز کانوں تک پہنچی، اشارہ کیا زینب خیمے میں چلی جاؤ۔ دل پہ صبر کا پتھر رکھے زینب خیمے میں چلی گئی۔ اب کوئی بتانے والا نہیں ہے۔ ادھر حسین مقتل میں لڑتے لڑتے اب بدن میں طاقت نہیں رہی، اب تلوار نہیں اٹھتی۔ گھوڑے پہ زہرا کا لال بیٹھا ہوا جھوم رہا ہے، چاروں طرف سے ظالموں نے گھیر رکھا ہے۔ کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار کا وار کرتا ہے، کوئی پتھر مارتا ہے۔ حسین جھوم رہے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی ظالم نے پیشانی کا نشانہ لگا لے کے بہت قریب سے پتھر مارا، پیشانی سے خون ابلا۔ حسین نے چاہا کہ قبا کا دامن اٹھا کے خون کو پوچھے، حرملہ کو موقع مل گیا، 3 پھلوں کا تیر قلب حسین پہ مارا۔ پشت سے حسین نے تیر کو نکالا، اب زہرا کا لال گھوڑے پہ سنبھل نہ سکا، جھومنے لگا۔ گھوڑے نے پیروں کو توڑا تاکہ نزدیک پہنچا دے، گھوڑے سے زمین پر آئے حسین، مگر تیروں پہ جسم لٹکا ہوا ہے۔ دھیرے دھیرے حسین زمین کے نزدیک پہنچ رہے ہیں
اور ادھر خیموں میں بیویاں بیٹھی ہیں، کوئی خبر لائے اب حسین پہ کیا بیتی، چچا کہاں ہیں، بابا کہاں ہیں۔ اسی خیمے میں ایک 10-11 سال کا بچہ، قاسم کا چھوٹا بھائی عبداللہ ابن حسن بے چینی دیکھ رہا ہے پھوپھیوں کی، ماں کی، بہنوں کی۔ ایک مرتبہ راوی کہتا میں نے دیکھا، ارے خیمے کا پردہ ہٹا، ایک 11-10 سال کا بچہ کان میں گوشوارہ جو در چمک رہا تھا دھوپ میں پہنے، تیزی سے دوڑتا ہوا نکلا، پیچھے ایک بیوی بے چین دوڑتی ہوئی چلی، ارے میرا لال رک جا، ارے میرے کلیجے رک جا، مگر بچہ رک نہ سکا۔ سامنے چچا دکھائی دیے، ظالم تلوار لے کے آگے بڑھ رہا ہے، ایک مرتبہ ہاتھ پھیلا دیے، رک جا ظالم، رک جا ظالم، تلوار چل چکی تھی، ارے دونوں ہاتھ کٹ کے حسین کی گود میں گرے، آگوش پھیلا دی، میرا لال کہاں گیا۔ حسین کی گود میں عبداللہ، تیر پڑا، دل پار کیا، بچہ بھی چچا کی گود میں شہید ہو گیا۔ آخری لمحات آئے، خون حسین سے زمین رنگین ہوئی۔ ارے ایک مرتبہ زلزلہ آیا، ذوالجلال پیشانی کو خون حسین میں ڈبویا، دوڑتا ہوا خیموں تک پہنچا، آواز آئی، سکینہ دوڑ کے نکلی، میرا بابا آ گیا، میرا بابا آ گیا۔ بیویاں پیروں سے لپٹی ہیں، کہاں ہے حسین، کہاں ہے حسین۔ ایک بار زمین کربلا لرزی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا۔ سروں سے چادریں چھنی، امام وقت کے خیمے پہنچی، بیٹا دیکھ کیا قیامت آ گئی، کہ پھوپھی اماں پردہ ہٹاؤ۔ اب جو پردہ ہٹا تو نو کے نیزہ پہ بابا کا کٹا ہوا سر، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ پامال ہو رہا ہے حسین کا لاشا، کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں۔ اٹھو حسین کے عزادارو، اپنے مظلوم امام کا ماتم کرو، جس کا تابوت نہ اٹھایا جا سکا اس کا تابوت اٹھاؤ۔ یا حسین، یا حسین، ہائے حسین۔